بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 کی تفسیر کرنی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ جب کفار اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں تو منافق لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو عام مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ضعیف الاعتقاد لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ جب انہیں ان مفسدانہ روش پر ٹوکا جاتا تو وہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو محض اصلاح اور سمجھوتا کرانا ہے تاکہ مومن اور کافر باہمی مل جل کر رہیں اور نئے دین کی وجہ سے جو مخالفانہ ماحول پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نفاق کی حقیقت اس طرح تفسیر میں بیان کی ہے کہ انسان اعلان تو بھائی کا کرتا پھرے اور شر کو اندر ہی اندر چھپائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ فساد برپا کرنے والے فی الحقیقت وہی ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں، گویا شر پسندی کی عادت ان کی طبیعت میں شامل ہو گئی ہے۔ اتنے بے شعور ہیں کہ وہ اصلاح اور فساد میں بھی امتیاز نہیں کر سکتے۔ یہ سراسر ان کے فہم اور سمجھ کا نقص ہے، کیونکہ قانون شریعت کے علاوہ کسی دوسرے دین پر قائم رہنا، اس کے طور طریقوں کی اشاعت کرنا فساد فی الارض کے مترادف ہے۔ امن دنیا میں تب قائم رہ سکتا ہے کہ قانون شریعت پر عمل درآمد ہوتا رہے۔ اس راہ سے انحراف کرنا دنیا کو ہر قسم کے فساد میں مبتلا کر دینا ہے۔ دوستو، اگر آپ غور کرو تو اپنے آس پاس ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ایک ہی بات کو ہر زاویے سے پوچھتے ہیں اور ایک ہی بات کو مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ پھر جب کوئی موقع ایسا پیدا ہو جائے جہاں صلح کی بات کرنا ضروری ہو، وہاں یہ لوگ پرانی باتیں نکال کر لے آتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، تاکہ فساد جاری رہے، امن نہ ہو سکے۔ ایسے لوگوں سے اللہ پاک نے ہم سب کو محفوظ رکھنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو نہ صرف دین کے معاملے میں گمراہ کرتے ہیں بلکہ رشتوں میں بھی دراڑیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو مفسد کہا ہے، ان سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔